السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات محترم، امت مسلمہ کی شکست کے اسباب پہ بات ہو رہی تھی۔ گزشتہ جمعے ہم نے 3 اسباب پہ بات کی تھی، اور امت مسلمہ میں خصوصاً عربوں کے اسباب پہ بات کی تھی۔ عربوں کی شکست کے اللہ نے انہیں دولت کی فراوانی دے دی، اور دولت کی یہ فراوانی شکر گزاری کی بجائے ناشکری کا ذریعہ بن گئی۔ ٹھیک تھا، ضروریات پوری ہوتی رہیں، اس سے آگے بڑھ کر سہولیات بھی پوری ہوتی رہیں، لیکن بندے کو خود کو تعیشات کی زندگی سے بچانا چاہیے۔ اسلام تعیشات کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، وہ تعیشات میں بھی پڑ گئے، آرام پسند ہو گئے، عیش طلب ہو گئے، پھر نتائج سامنے آ گئے۔ تو عربوں میں تو دولت کی عمومی فراوانی تھی، ہمارے ہاں ایک مخصوص کلاس میں دولت کی فراوانی ہے، تو اس کے آپ نتائج دیکھ لیں۔ اگر دولت کی وہ عمومی فراوانی جو عربوں میں ہر فرد کو حاصل ہے، اگر ہمارے خطے میں ہر فرد کو دولت کی وہ فراوانی حاصل ہوتی تو کیا حشر نشر ہوتا؟ ہم ان سے زیادہ خراب ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، اس پہ اتنا ہی اشارہ کافی ہے، ویسے ہی لیٹ ہو گئے ہیں، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ اگلے سبب پہ ہم نے بات کی تھی، وہ سبب تھا مغربی تہذیب کی الغار۔ مغربی تہذیب کی الغار نے سب سے پہلے ان کو فوکس کیا امت مسلمہ میں سے جو اسلام کے اولین مخاطب تھے اور لشکر اسلام کا ہراول دستہ تھے، عرب۔ عربوں کو فضیلت حاصل ہے کہ ہمارے نبی عربوں میں آئے ہیں، عربوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ اسلام کے اولین مخاطبین ہیں۔ ہمارے نادان بعض سکالرز اٹھ کے عرب گئے، اب عجموں کی باری، اور پھر مثال دیتے ہیں ایران کی۔ بڑی یہ پتہ نہیں عجیب دانش ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پائی ہے۔ یہی نتیجہ ہوتا ہے، ترجمے پڑھ کے، ٹرانسلیشن پڑھ کے جو قرآن کو سمجھتے ہیں نا، اس کی یہ نتائج ہوتے ہیں۔ جب تک علوم پہ گرفت نہ ہو تو وہ نتائج پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں۔ عرب گئے تو آپ رہے کہاں سے؟ حدیثیں بتاتی ہیں فتنوں کے دور میں عرب کی سرزمین شام، سمجھ آئی؟ اس کی فتنوں کے دور میں شام کی سرزمین کی تعریفیں ہوئی اللہ کے نبی کی حدیث میں۔ تو شام عجم ہے؟ لا الہ الا اللہ، بڑی عجیب باتیں نادانی کی کرتے ہیں۔ خیر، ہم نے بات کی تھی مغربی تہذیب کی الغار۔ مغربی تہذیب کی الغار نے امت مسلمہ میں سب سے پہلے اسپیشلی عربوں کو فوکس کیا، کیونکہ یہ اسلام کے اولین مخاطب تھے اور اسلام کی ہراول دستہ تھے، انہیں فوکس کیا۔ وہاں فکری بے حیائی بھی آ گئی، مادی بے حیائی بھی آ گئی، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکر ہے ہم بعد میں نظر آئے انہیں۔ جس دور میں وہ نظر آئے تھے مغربی بے حیائی کے لیے، اگر اس دور میں ہم نشانے پہ ہوتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ تھوڑا سا سوچ لیں۔ آپ کا پورا سوشل میڈیا اس وقت کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ عورتیں ننگا ہو رہی ہیں صرف ایک آئی فون کے لیے، صرف ایک آئی فون کے لیے عورتیں ننگی ہو رہی ہیں۔ تو جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے وہ تو ابھی اتنے ننگے نہیں ہوئے جتنے ہم ننگے ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ فوکس مغربی الغار نے ان کو پہلے کیا، ہماری باری بعد میں آئی۔ ایک تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوا کہ ہماری باری بعد میں آئی۔ دوسرا ہمیں ایڈوانٹیج پوری امت مسلمہ میں، ہمارے اس خطے کو یہ ہے، یہاں آزاد دینی فکری مراکز ہیں، مساجد کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، اور بڑے بڑے فکری تحریکوں کی صورت میں، جنہوں نے باقاعدہ فکری یلغار کا مقابلہ کیا، خواہ ان کا آپس میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ یہ پناہگاہیں، یہ مراکز بر صغیر کے خطے کے ماتھے کا جھومر ہے، جو وہاں نہیں تھے، وہ مراکز وہاں نہیں تھے، اس قسم کے آزاد نہیں تھے۔ آج بھی عرب علماء آزاد نہیں ہے۔ محمد بن سلمان کیا کیا ظلم ڈھا رہا ہے، عرب اٹھ رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ عرب علماء کی وہی حیثیت ہے جیسے یہاں ایک کسی بڑے آفیسر کی حیثیت ہوتی ہے۔ سرکار کی ملازمت کی، بس آگے گھر آ گئے، گاڑی مل گئی، ڈرائیور مل گیا، پروٹوکول مل گیا۔ جس طرح ہمارے سماج کے اندر عالم کا اثر و نفوذ ہے نا، وہاں تصور بھی نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ پھر یہ ہے کہ شہید ضیاء الحق کے دور کو، چاہے ضیاء الحق سے آپ کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کریں،
کچھ وہ خصوصیات شہید ضیاء الحق کے دور کو حاصل ہیں جو دیگر ادوار کو حاصل نہیں رہی۔ اس میں سے ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ شہید ضیاء الحق نے مادر پیدر آزاد چینلز کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، صرف پے ٹی وی تھا۔ تو مادر پیدر آزاد چینلز تو ضیاء الحق کے دور سے بھی پہلے کے ہیں، لیکن اس نے آنے نہیں دیا۔ اس بات کی قدر مجھے اس لیے بھی آتی ہے، اسی سامنے اسٹیٹ بینک، اس کے چیف مینیجر ہوا کرتے تھے، بعد میں وہ ڈائریکٹر بن کے پورے پاکستان کے، شاید اسٹیٹ بینک کا 2 حصے ہوئے تھے، اس کے ایک ڈائریکٹر بن کے وہ ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ یہاں کے صف اول کے ہمارے جمعے کے نمازی تھے، آج کل پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، زندہ ہیں تو اللہ زندگی دیں، فوت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ اکرم شاد صاحب ان کا نام تھا۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ مجھے ڈائریکٹرشپ مل رہی ہے پورے پاکستان کی اسٹیٹ بینک کی، کیا میں وہ ایکسیپٹ کر لوں؟ حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارا صاف موقف ہے کہ ان بینکوں کی تو ملازمت ہی ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اتنا مجھے پتہ ہے میں کچھ نہ کر سکا تو بہت سی برائیوں میں رکاوٹ ضرور بنوں گا۔ میں کہ جب آپ نے ملازمت چھوڑنی ہی نہیں، کرنی ہی، تو پھر یہاں بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں؟ وہاں جائیں جہاں رکاوٹ بنے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے کہا میں آپ کے مشورے پہ گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی بعض حکمران آنے والی برائیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں جو عوام کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں برائیاں۔ تو ضیاء الحق کے دور میں مادر پیدر چینلز نہیں آیا، وہ رکاوٹ بنا رہا وہ بندہ، یہ کریڈٹ بہرحال اس کو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی کہ مغربی تہذیب کی وہ یلغار نہیں ہو سکی جو آج ہے، اور اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حافظہ آپ لوگوں کا صحیح ہے تو بتائیں اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پرویز مشرف کو، علیہ ما علیہ لعنہ اللہ۔ کہیں گے جو مر گیا تو فرعون کو نکال دیں قرآن کریم سے، پتہ نہیں ہزاروں سال پہلے مرا، قرآن تو آج بھی اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ یہ نکرزم، یہ سیکولرزم، یہ ننگا پن، یہ پرویز مشرف کی دین ہے اس خطے کو۔ اس کا سارا عذاب جاری پرویز مشرف کی لاش کو جا رہا ہے، اس کی روح کو جا رہا ہے، اس کے جسم کو جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے مغربی تہذیب کی وہ یلغار یہاں نہیں اس کی۔ آج کچھ لیٹ بھی ہوا ہوں، معذرتیں تو میں کرتا ہی رہتا ہوں آپ لوگوں سے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، پھر میرے گلے پہ حملہ ہوا تو دوائیاں کھا کے آیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس پر بھی بات ہو گئی تھی۔ تیسرے نمبر پہ بھی بات ہو گئی تھی قومیت پہ، اس پہ بھی ہماری بات ہو گئی تھی۔ وہ قومیت بھی ہمارے ہاں سر اٹھا رہی ہے، یہی فکری مراکز پاکستان کے اس کے سامنے بند باندھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ملا نے کیا کیا؟ میں مختصر سے جواب دیتا ہوں، ملا کو پاکستان سے نکالنے کے بعد پھر سوچو کیا نہیں کیا۔ بس تو کیا کیا؟ تم نے ملا کو اختیار دیا کب ہے؟ تمہارا نظام 70-80 سال سے سیکولر لوگوں کے پاس ہے، تمہارے تمام مملکت کے تمہارے تمام ستون سیکولر لوگوں کے پاس ہے۔ وہ سارے ستون تم نے 70-80 سال استعمال کیے، صرف 7-8 سال کے لیے ہمیں دے دو۔ خدا کی قسم ہم تبدیلی نہ لائے تو ہماری لاشیں سڑکوں پہ لٹکا دینا۔ سارا نظام تمہارے ہاتھ میں، نظام انصاف سے لے کر، نظام تعلیم سے لے کر، نظام معاشرت سے لے کر، نظام معیشت سے لے کر، سارا نظام تمہارے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں ملا نے کیا کیا؟ کیا عجیب ڈرامہ ہے خدا کی قسم، دو ملا کے ہاتھ میں اختیار۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی صوبے میں کسی مذہبی جماعت کی اکثریت ہوگی تو وہ اسلام لائے گا، نہیں لا سکتا۔ پھر میرے بھی پر جلیں گے، مجھے بھی بہت کچھ پتا ہے۔ حسبہ بن سرحد اسمبلی میں پیش ہوا، رکاوٹ کون بنا ہم نہیں جانتے۔ یہ کہنا کہ بھائی کسی کو اکثریت مل جائے وہ اسلام لائے، ممکن نہیں ہے بھائی۔ مملکت کے جتنے بھی بنیادی پرزے ہیں نا، اس میں اسلام اور اہل اسلام کو بٹھا دو، پھر 1 سال بعد ہم سے رزلٹ پوچھو انشاءاللہ۔ باقی یہاں نہیں تو ہم نے افغانستان میں آپ کو رزلٹ دکھا دیا ہے الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو عرب قومیت پر بھی ہمارے ہاں بات ہو چکی تھی، لیکن ایک اشارہ میں یہاں ضرور کروں گا۔ ہمارے ہاں لوگ خوش ہوتے ہیں صوبائی خود مختاری پہ،
اللہ کی قسم میں صوبائی خود مختاری کو اس مملکت کی وفاق کے لیے سب سے ہلاکت خیز سمجھتا ہوں۔ آپ یورپ کی مثالیں نہ دیں، وہ سارے یورپ کے لوگ جو ہیں نا، ان کا ٹیمپرامنٹ، ان کا مزاج، ان کی ٹینڈنسی ساری ایک ہیں۔ ہمارے صوبے الگ، ہمارا رنگ الگ، ہماری نسل الگ، ہماری قوم الگ، ہمارا جغرافیہ الگ، ہمارا مزاج الگ۔ ان تمام مختلف المزاج کو لے کے آپ صوبائی خود مختاری دے دیں، وفاق کے پاس کیا بچا؟ تو پھر تو ملک 2 لخت نہیں 4 لخت ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ یہ صوبائی خود مختاری جو تھوڑی بہت بھی ملی ہے نا، وہ نہیں ملنی چاہیے، تاکہ کم سے کم اس حوالے سے تو ہم متحد رہیں۔ ایک ضلع پار کر کے پنجاب میں دوسرے ضلع میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے کسی اور ملک میں آؤ، ٹول ٹیکس لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، غنڈہ ٹیکس لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہم تو چھوٹا نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ بنیادیں ہیں، یہ شروعات ہوتی ہیں۔ تو قومیت پہ بات کرتے ہوئے یہ کروں گا، ہمارے ہاں جو صوبائی خود مختاری کے جراثیم قانون سازی کے سطح پر پرورش پا رہے ہیں، وہ ہماری مملکت کی سالمیت کے لیے خطرناک ہیں۔ اس غریب کی بات یہ ضرور نوٹ کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے ہم بات کر رہے ہیں جس پہ آج کی نشست پہ بات ہونی ہے، اشتراکیت۔ زیادہ بہتر لفظ جمالزم ہے۔ لوگوں کی شکست کی چوتھی وجہ جمالزم ہے۔ جمال عبد الناصر مصر میں بندہ آیا، کہا ڈایا اس نے۔ جمالزم 3 چیزوں کے ملغوبے کا کھچڑی کا نام ہے: اشتراکیت، عرب قومیت، نام نہاد جمہوریت۔ ان 3 چیزوں کی کھچڑی کا نام جمالزم ہے۔ عرب قومیت پر ہماری بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اشتراکیت تو کوئی ان کا اشتراکی نظریہ کوئی اپنا تھوڑی تھا، ان کا انتہا پسند جو اشتراکی حکومتیں جو ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہیں آج روس کی شکل میں، ان کی اندھی پیروی کا نام جمالزم۔ جمہوریت، وہ بھی نام نہاد جمہوریت کا نعرہ، مگر ہر اٹھتی آواز کو دبانا، ظلم و جبر کی انتہا کرنا، اور جدید عربی اشتراکی انسان کو بطور نمونہ پیش کرنا۔ اس نشست میں اشتراکیت پر بات کرنا مقصود نہیں ہے۔ میں نے کسی دور میں اختصار کے ساتھ شاید یا ضمنی طور پر کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، اسلام پہ بات کر چکا ہوں۔ اللہ نے موقع دیا، ڈیٹیل سے کسی وقت اس پہ پھر میں ضرور بات کروں گا۔ اس نشست میں کوئی اشتراکیت پر بات کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد شکست کے سبب کے طور پر اشتراکیت کو پیش کرنا ہے۔ اشتراکیت یعنی سوشلزم، کمیونزم، ٹھیک ہے، اشتراکیت، اجتماعیت، بطور سبب پیش کرنا ہے زوال کا۔ اشتراکیت، جو لوگ اشتراکیت کو نہیں سمجھتے، میں ایک جملے میں بتا دوں، اشتراکیت انفرادی ملکیت کی نفی کرنا ہے۔ جو انڈیویجول بندے کی آنرشپ ہوتی ہے اس کی نفی کر دیں، کہ بس آپ جانوروں کی طرح لائن پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو پکی پکائی روٹی ہاتھ میں مل جائے، 2 روٹی کھا لیں اور جناب علی لیٹرین چلے جائیں، ٹوائلٹ چلے جائیں، فارغ ہو کے پھر جانوروں کی طرح پورا دن کام کریں، ساری ملکیت اسٹیٹ کی ہے۔ یہ اشتراکیت ہے۔ شکر کریں ہم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، عربوں میں اشتراکیت آئی، اور اب عربوں میں کیسی اشتراکیت آئی وہ بھی ڈیٹیل کا موقع نہیں۔ اختصار کے ساتھ صرف عربوں میں اشتراکیت نے کس طرح سر اٹھایا، صرف ایک فوجی مضمون نگار کے مضمون کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ فوجی، ایک عرب فوجی مضمون نگار جس کا مضمون ایک عربی حکومت کے سرکاری فوجی رسالے میں پرنٹ ہوا، چھپا، اس کا صرف لب لباب مغز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اشتراکیت نے کس طرح عربوں میں سر اٹھایا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ فوجی مضمون نگار لکھتا ہے، اور یہ غالباً بلکہ یقیناً شام کی حکومت میں، کیونکہ وہ رسالہ ہے ہی شام کا، دمشق سے چھپا، جیش الشعب غالباً نام ہے، دمشق۔ وہ لکھتا ہے کہ عربی تہذیب کی تعمیر اور عربی معاشرے کی تشکیل کا واحد راستہ
غور سے سنیے گا، ریپیٹیشن کا مجھے موقع نہیں ہے. واحد راستہ ایک جدید اشتراکی عربی انسان کی تخلیق ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ، مذہب، جاگیرداری، سرمایہ استعمار، یہ سب کچھ تاریخ کے میوزم کی حنوط شدہ لاشیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ صدام کرتے ہیں. صدام بعض پارٹی کا سربراہ تھا اور بعض پارٹی وہ ہے جو خدا کا جنازہ نکال کے بنائی گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ آئی؟ یہ ہے اشتراک. یہ مضمون کا لب لباب بتا رہا ہوں. اور پھر آگے کا جدید اشتراکی عربی انسان معاشرے کے بیچ و بیچ سے اٹھا ہے ایک حقیقی وجود بن کر جس کا ایمان صرف انسان پر ہے بس. اس لیے جدید اشتراکی عربی انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام پرانی اقدار میں اسلام وغیرہ پرانی اقدار کا انکار کرے اور جدید اقدار کے علم بردار انسان پر ایمان رکھے. وہ انسان جس کو صرف اپنے وجود پر، اپنے عمل پر اور اپنی بخشش پر، عطا پر، جو کسی کی انسانیت کے نام پہ وہ کسی کو دیتا ہے، آٹا توڑا یہ وہ، اس پر ایمان ہے بس. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں، نہ جنت نہ جہنم. آگے سنیے. عربوں کو الہ سے، الہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو. عربوں کو الہ سے کچھ نہیں ملا، اسلام سے کچھ نہیں ملا، مسیحیت سے کچھ نہیں ملا، جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام سے اور دیگر نظاموں سے کچھ بھی نہیں ملا. اب عربوں کا نو مولود بچہ آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے. وہ نو مولود بچہ ہے جدید اشتراکی عربی انسان. ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے نا بات کرنے کا. کتنی بڑی قیامت ہے اور کتنی بڑی بے باکی ہے. پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں کوئی ایسا مضمون لکھے گھر سے باہر نکلتی قتل ہو جائے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور یہ حساسیت آپ کو مفت میں ملی ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ قتل کریں، لیکن پاکستان میں جو اسلام کے بارے میں ایک حساسیت ہے، کیا یہ ریاست کی دین ہے کہ یہ اس منبر و محراب کی دین ہے؟ ماں کے پیٹ سے کوئی شعوری اسلام لے کر نہیں آتا، اسلام کا شعور اس کو خارج میں ملتا ہے. ماں کے پیٹ سے جو اسلام لے کر آتا ہے وہ بائی نیچر ہوتا ہے، فطرتی. یہ ہے اشتراکیت. مصر میں، شام میں اس اشتراکیت نے سر اٹھایا، اور اشتراکیت کے ساتھ ساتھ مصر شام میں صحابہ کی توہین نے بھی آج سے 10 سال پہلے سر اٹھایا، 20 سال پہلے. جب میں چینل پہ آیا کرتا تو میں نے ایک چینل پہ یہ بات کی تھی کہ جو کچھ صحابہ کی توہین سوشل میڈیا پہ شام وغیرہ میں ہو رہی ہے اور یہ حزب اللہ کے کارندے کر رہے ہیں، یہ کل پاکستان میں آ جائے گی تو یہاں ہم اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. اس وقت جو ہمارے مذاکرے میں تھے بڑے گرم ہوئے، بڑا شور مچایا کہ جی یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. چند سالوں کے بعد یہی ہوا پاکستان میں، یہی ہوا پاکستان میں. کیونکہ الحمدللہ ہمیں تو عربی کا پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں، کلک کریں تو ہمارے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں. عربوں کی جو بیانات ہیں صحابہ کے بارے میں وہاں پھر ہم سنتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں. خصوصاً آپ شام کو دیکھ لیں، حزب اللہ کی تقریریں دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسی محسن نقوی نے کہا تھا کہ اس پروگرام میں اس کو کیوں بلایا گیا ہے. یہ متعصب ترین انسان، فلسطین میں ہماری مائیں مر رہی اور یہ لاہور پروگرام کرتا رہا. یہ بغیرت انسان. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے اشتراکیت. مصر میں، شام میں اس نے سر اٹھایا. ٹھیک. اور جب شام مصر میں اشتراکیت نے سر اٹھایا، صحابہ کی توہین نے سر اٹھایا، عوام خاموش، علماء خاموش، قابل قبول اسلام پیش کرتے رہے. پھر کیا ہوا؟ جائیں آج بھی ادلب میں، حلب میں مسلمان آج بھی شام میں کٹ رہا ہے گاجر مولی کی طرح. لیکن شام ایسا ملک ہے کہ مسلمان کٹتے ہوئے مسلمانوں پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے. فلسطین پر آنسو بہانے والے ہیں، شام پہ آنسو بہانے والے نہیں ہیں.
ہم کہاں جائیں؟ توہین صحابہ شام میں بھی، توہین صحابہ مصر میں بھی، فرق یہ شام میں براہ راست توہین صحابہ، صحابہ کے قبروں کی مزارات کی براہ راست بے حرمتی، مصر میں تحقیق، علم اور تنقید کے نام پہ نشتر زنی، یعنی مصر میں انڈائریکٹلی توہین ہوئی کیونکہ توہین کرنے والے سنی تھے، شام میں ڈائریکٹلی توہین ہوئی کیونکہ توہین کرنے والے زیادہ تر سنی نہیں تھے۔ میں آپ کو صرف اشارے دے رہا ہوں، جا کے آپ گوگل بھی کر لیں، جا کے لٹریچر پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ عالمی تبدیلیوں سے اتنے بے خبر کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی تو پھر بھی ایک ایک تعلیمیں ہوں گی، میں تو چار چار تعلیمیں کرنے کے بعد یہاں بیٹھا ہوں۔ اگر ہمیں اتنا وقت مل سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں وقت ملتا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہی اشتراکیت، یہی صحابہ کی توہین اب پاکستان کی طرف آ جائیں۔ کیا پاکستان میں اشتراکیت کے نعرے نہیں لگے؟ ہم تو بچے تھے، ہمارے بڑے بتاتے ہیں، سرخے نظر نہیں آئے، روس کی آشیرواد ان کو حاصل نہیں رہی پاکستان میں، جس طرح مصر میں اشتراکیت کو روس کی آشیرواد حاصل تھی، پاکستان میں کمیونزم سوشلزم کو روس کی آشیرواد حاصل تھی۔ یہ تو صرف یہاں کے فکری مساجد اور مراکز تھے جو مضبوط چھاونیوں کی صورت میں سامنے آئے اور خنزیر کے یہ جراثیم یہاں پرورش نہ پا سکے، اور پھر ہوا یوں اللہ کی مرضی سے افغان جہاد میں کامیابی ہوئی، روس ٹکڑے 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 ہوا تو پاکستان کی اشتراکیت سپرد خاک ہو گئی۔ ویسے ایک سوال ہے، پاکستان کی اشتراکیت سپرد خاک ہو گئی، اب کہاں ہے؟ نظریہ ختم تو نہیں ہوتا؟ چلیں یہ بھی اشارہ کر دوں، میں کوئی اپنے مطالعے کی تعریف نہیں کرتا، لیکن آپ کو کہتا ہوں مطالعہ ضرور کریں۔ پاکستان کی اشتراکیت جو سپرد خاک ہو گئی، پاکستان کی سابق منافق اشتراکیت امریکہ کی سرمایہ داری میں بدل گئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ملک کے جو نظاموں کا جن کا مطالعہ ہے، کیپٹلزم اور کمیونزم سوشلزم، یہ تو بالکل متضاد ہیں۔ سرمایہ داری میں ہر قسم کی ملکیت آئے گی، اور کمیونزم سوشلزم میں ہر قسم کی ملکیت کی نفی ہے۔ یہ تو بالکل آگ پانی ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ روس کے ٹکڑے ہونے سے پاکستان کی جو اشتراکیت سپرد خاک ہوئی، وہ کنورٹ ہو گئی امریکہ کی سرمایہ داری میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ کر لیں، آج بھی یہاں جو امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہیں جو اشتراکی نعرے لگاتے تھے۔ کیا عجیب تضاد ہے! اسلام ہمارا مذہب، سوشلزم ہماری معیشت، خدا کی قسم کتنا کھلا تضاد ہے۔ اسلام میں معیشت نہیں ہے، اسلام صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام ہے۔ اسلام ہمارا مذہب، سوشلزم ہماری معیشت، کتنا کھلا تضاد۔ اس کی تقدیر میں بانجھ پن تھا، ہے اور رہے گا ابد الآباد تک کے لیے۔ اس کو ماننے والے عقل سے سوچیں گے، انشاءاللہ واپس لوٹیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور ہوئے ہیں لوگ۔ اور پیچھے نہ ہٹنے والے مٹ جائیں گے، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی۔ بھائی اس کو آسان نہ سمجھے، ان نسلوں جو لائے تھے ان کی نسلیں مٹتی جا رہی ہیں، باری باری لگی ہوئی ہے باری ان کی، کیونکہ وہ اس گناہ عظیم کے سب سے پہلے سرغنے ہیں جو پاکستان میں اشتراکیت کو لے کر آئے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان ہی کے اندر توہین صحابہ، توہین رسالت کو ہوا دی جانے لگی، تاکہ یہ ملک اس کا حشر نشر بھی شام عراق کی طرح ہو جائے۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیا بات ہوئی، توہین رسالت اور توہین صحابہ سے ملک تلپٹ ہو جائے؟ ہاں جی، اس بات پر کفر کو زیادہ یقین ہے، مسلمان کو یقین نہیں ہے۔ خطرات کے ایک خارجی اسباب ہوتے ہیں، ایک داخلی اسباب ہوتے ہیں۔ خطرات کے جو خارجی اسباب ہوتے ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے داخلی اسباب خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگلی نشست میں موقع دیا تو ہم اس پر بات کریں گے کہ خطرات خارجی بھی ہوتے ہیں، داخلی بھی ہوتے ہیں۔ بیرونی خطرات سے اندرونی خطرات جو میرے اور آپ کے اندر ہیں، جان کے اندر، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔
تو پاکستان میں توہین رسالت کی ہوا چلی، توہین صحابہ کی ہوا چلی، یہ مفت پہ نہیں چلی، یہ ملکی سالمیت پر حملہ تھا۔ لیکن الحمدللہ یہاں فکری مراکز موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مساجد مدارس موجود ہیں، یہاں اس طرح وہ کامیابی نہیں مل سکتی جو کامیابی ان کو شام میں ملی یا کسی اور لبنان میں ملی، بیروت میں ملی یا کہیں اور ملی۔ یہ کامیابی انشاءاللہ یہاں خواب ہوگا، پاکستان جیسے ملک میں ایسی کامیابی نہیں مل سکتی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو تھی چوتھا سبب شکست کا، عربوں کی اشتراکیت، جمالزم۔ پانچویں سبب کی طرف چلیں گے جو اس چوتھے سبب سے ہی نکلا۔ یہ عربوں کی حکومتیں جو باہم رساکشی سے وجود میں آئیں، مصر، شام، آپ ان کو دیکھ لیں، یہ جمہوریت کی دعوے دار، یہ نام نہاد اشتراکیت کے دعوے دار، انہوں نے آتے ہی اپنے مخالفین کا جینا حرام کر دیا۔ دینی، فوجی، سیاسی شخصیات کی تذلیل کی، ایک قید کیا، دو جلاوطن کیا، تین قتل کیا، چار پھر اس قتل کی وجہ سے بہت بڑی قداور شخصیات، دینی بھی، فوجی بھی، سیاسی بھی، ملک کو خیر بات کہہ گئیں، خود جلاوطن ہو گئی، قحط الرجال، برین ڈرین ہو گیا۔ اور جب کسی معاشرے سے برین ڈرین ہو جاتا ہے، شاد دماغ نکل جاتا ہے، قیادت چلی جاتی ہے، تو پھر اس معاشرے کی قیادت کتوں کے ہاتھ میں آتی ہے۔ یہی ہوا عربوں کے ساتھ، انہوں نے اپنے مخالفین کو جینے نہیں دیا، ہر شعبے میں، چاہے اس کا تعلق سائنس سے ہو، سیاست سے ہو، علماء سے ہو، سب کو دیس نکالا دیا، قتل عام کیا۔ اور سب سے زیادہ ظلم اس میں بھی دین کے حصے میں آیا، دینی اداروں کو بانچ کیا گیا، مراکز بند کیے گئے۔ یہ تھا پانچواں سبب۔ جب برین ڈرین ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور چھٹا سبب، لا الہ الا اللہ، فرعونیت۔ آپ حیران ہوں گے، فرعونیت بطور استعارہ استعمال نہیں کر رہا ہوں، عربوں کی شکست کا چھٹا سبب بتایا۔ چھٹا سبب فرعونیت۔ کیا مطلب فرعونیت کا؟ وہ اردو محاورے والی فرعونیت نہیں۔ فلسطین اور جب اسرائیل کی جنگ لگی تو مصر کے بہت سے انٹیلیکچولز، دانشور اس بات کے دعوے دار نکلے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہم تو فرعون سے تعلق ہے، فرعون اتنا بڑا بندہ تھا، جابر تھا، طاقتور تھا، یہ تھا وہ تھا، ہمارا شجرہ نسب تو فرعون سے ملتا ہے، ہمارے سامنے جو آتا ہے ہم اس کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ اس سے مجھے بات یاد آئی، اپنے علاقے کا ہمارا ایک ڈنگر تھا، اس کے سامنے کوئی بات ہوئی تو اس نے کہا بھائی آرام سے بیٹھو، کیونکہ وہ قوم اپنے آپ کو بڑے فخر سے ابو جہل کی طرف منسوب کرتی ہے اپنے آپ کو۔ تو کسی نے ابو جہل پہ تنقید کی، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اس بات میں، اس نے کہا بھائی آرام سے بیٹھو۔ ابو جہل کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، وقت کے نبی سے اس نے مقابلہ کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب قومیت کے جراثیم پنپتے ہیں نا، مذہب دین پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فرعونیت، اور آپ اس پر تعجب کر رہے ہیں، میں بھی تعجب کر رہا ہوں نا۔ تو کیا پاکستان میں بہت سے دانشور جن کی کتابیں صرف عشق معشوقی پر ہی ہیں، وہ اس عمر میں بھی تاڑتی ہیں؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس عمر میں بھی ان کا کام صرف تاڑنا ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ تاڑ ضرور آتا ہے۔ اس عمر میں بھی اس دانشور کا کام کتابوں میں تاڑنا ہے، اس کی کتابیں پڑھے تو لڑکیوں کو کیسے قابو کیا جاتا ہے بندہ سیکھ جائے گا۔ اس عمر میں بھی جب اس کی دونوں پاؤں لاتے قبر میں پہنچ چکی ہیں، وہ صرف کہیں کسی سفر پہ جاتا ہے تو عشق معشوقی کی داستانیں لکھتا ہے بس۔ تو پاکستان میں بھی ایسے لوگ پاگل ملیں گے جو رنجیت سنگھ اور راجہ دہر کی یاد میں پاگل ہو رہے ہیں۔ قدیم کھنڈرا تہذیب اور آثار پر فخر و غرور پاکستان میں شروع ہو چکا ہے کہ نہیں؟ تو یہ فرعونیت نہیں ہے؟ مصر کا واقعہ بیان کر دی تو سب نے خوشی سے سن لیا، اب کوئی مسکرا نہیں رہا، میں حیران ہوں۔ اپنی باری آتی سب خاموش ہو جاتے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی آپ کو حیرت،
اسرائیل نے اپنی جد و جہد کو، اپنی قومیت کو، اپنی ریاست کو، اپنی سیاست کو انبیاء سے منسوب کیا. اللہ اکبر. انبیاء سے منسوب ہم نے ہونا تھا، وہ ہو گئے. فرعون سے منسوب انہوں نے ہونا تھا، ہم ہو گئے. تو نتیجہ پھر کیا آنا تھا؟ فرعون والا نتیجہ تو پھر ہمارا ہونا تھا. اسرائیلیوں نے اپنی جدوجہد کو انبیاء سے منسوب کیا. ایک، اپنے مقدس دن ہفتے کو روزہ رکھا. جب اسرائیل عرب جنگ ہو رہی تھی، اسرائیل فلسطین، مقدس دن ہفتے کو روزہ رکھا. تورات کو ہاتھ میں لے کر دعائیں کی اور اس جنگ کو مقدس جہاد کہا. اور اس وقت بھی عربی قومیت کے نشے میں تھے اور اپنے آپ کو فرعون کی طرف منسوب کر رہے تھے. عرب ہار گئے، اسرائیل جیت گیا. اور یہ مفت میں نہیں ہوا. یہی سبب جو 10 سال پہلے شکست کا سبب فلسطین اور مصر میں تھا، وہ سبب یہاں ہمارے بعض نام نہاد اینکروں، دانشوروں کے ذریعے اس ملک میں انجیکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ ان دانشوروں کو نہیں دیکھتے جو کسی ڈھابے پہ بیٹھ کر ایک پیالی چائے نہیں پی سکتے تھے، ادھار کی چائے پیتے تھے. آج ان کی پراپرٹی آپ حساب میں نہیں لا سکتے. ریاست میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ اٹھا کے اس کا گریبان پکڑے کہ یہ تیرے پاس اربوں کی نہیں، کھربوں کی نہیں، پتہ نہیں اس کے لیے کوئی اور ہی لفظ استعمال کرنی، پراپرٹی تیرے پاس کہاں سے آ گئی. بس یہ وہ نام نہاد دانشور ہیں جو اپنے ڈراموں کے ذریعے، اپنی فلموں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے تبصروں کے ذریعے، اپنے تجزیوں کے ذریعے اس امت کے اندر فرعونیت وہاں کی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں، انجیکٹ کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. مائی کا لال کہ تیرے 10 کنال کے 10 فارم ہیں، 20 گاڑیاں تیرے پاؤں کے نیچے ہیں، اربوں خربوں کی تیری زمینیں ہیں. کل تک تو کسی ٹھابے پہ بیٹھ کر 5 روپے کی چائے نہیں پی سکتا تھا. 10 روپے کی دودھ پتی تو بہت دور کی بات ہے. جی جی ہاں جی، یہ گفٹ ھذا من فضل ربی وٹائم نہار. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حالات ہیں. حضور کے پاس ایک آئے تھے نا جب زکوٰۃ کی وصولی کر کے، کہا یہ میرا گفٹ، یہ گفٹ ملے. اور یہ نبی علیہ السلام نے کتنا سخت رویہ اختیار کیا تھا اس کو. اس کو آسان نہ سمجھیں. یہ میں نے 6ٹھا سبب بیان کیا. اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے، 7ویں سبب کی طرف چلتا ہوں. 2 سبب پہ بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس سے بے اعتنائی. ایک، بے اعتنائی کرنے والوں پر اعتماد. 2، پھر خاص جہاد کے موقع پر بے اعتنائی کرنے والوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا. 3، اس نے پھر وہ دن دکھایا کہ ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. اور یہ چیز بھی مصر میں پہلے آئی، ہمارے ہاں بعد میں آئی. ہمیشہ یاد رکھیں، جب یہ مغربی یلغار آئی ہے نا، تو سب سے پہلے جو ملک امت مسلمہ میں سے اس کا شکار ہوا وہ مصر تھا. مصر کے بارے میں ایک صحابی کا پہلے ہی قول ہے، ہم عبید لمن غلبہ، جو غالب ہو جائے اس کے غلام ہوتے ہیں. ایک صحابی نے ان کے بارے میں تبصرہ کیا تھا، یہ غالب قوم کے غلام ہوتے ہیں. تو امت مسلمہ میں مغربی تہذیب اور اشتراکیت کا جو سب سے پہلا شکار ہوا وہ مصر تھا. یہ جو نسوانی تحریکیں، میرا جسم میری مرضی کی، امت مسلمہ میں سب سے پہلے اس کا شکار مصر کی عورتیں ہوئیں. آپ پڑھ لیں، آپ پتہ چل جائے گا آپ کو. تو اصحاب رسول کے تقدس سے، تعظیم سے بے اعتنائی اور بے اعتنائی کرنے والوں پر اعتماد، یہاں تک کہ جنگ کی صفوں پہ ان کو لے کے چلنا، یہ بیماریاں ان میں تھی. ہمارے ہاں بھی اصحاب رسول کے تقدس سے بے اعتنائی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. بے اعتنائی کرنے والوں پر اعتماد ہو رہا ہے. اتحاد امت کے حوالے سے ان کو جوڑا جا رہا ہے. اور جنہوں نے اصحاب رسول کے تقدس کو مجروح کیا، اب ان کے ماننے والے 10 قدم آگے بڑھ کر اور مجروح کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے استاد سے بھی بڑے محقق آ گئے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ پذیرائی انہی کو مل رہی ہے جو صحابہ کی توہین کرتا ہے. تو شکست کا یہ سبب بھی دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے میں رواج پا رہا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے.
8واں اور آخری سبب بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ شکست کا 8واں سبب عربوں کا ترک جہاد۔ آپ حیران ہوں گے عربوں نے تو جہاد ترک نہیں کیا، نہیں جی کیا ہے، پھر آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ عرب قومیت کی بیماری کے ساتھ، اشتراکیت کی بیماری کے ساتھ، شاہ دماغوں کو قتل کرنے کی بیماری کے ساتھ جہاد مسلسل کیسے جاری رہ سکتا تھا؟ اوسلو معاہدہ ہوا، PLO یاسر عرفات کی تنظیم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، مسلح جد و جہد ختم ہو گئی۔ یہ آپ کو صرف تاریخ کی طرف ایک نظارہ دکھا رہا ہوں تاریخ کا۔ یاسر عرفات ٹریپ ہو گیا، اب وہ ٹریپ ہوا یا خود ٹریپ ہونے کے لیے تیار ہوا یہ اللہ کو پتہ ہے، میں اس پہ میں زیادہ اوپر آگے نہیں جاؤں گا، لیکن بعض دانشور کہتے ہیں کہ یاسر عرفات کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ ٹریپ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے حماس کے شیخ احمد یاسین کو سپیس دی کہ تم آہستہ آہستہ آ گیا ہو، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ شیخ احمد یاسین کا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے عربوں کا جو نیریٹیو ہے بیانیہ اس کی اصلاح کی، کہ تمہارا نیریٹیو ٹھیک نہیں ہے، تمہارا نیریٹیو سیکولرزم اشتراکیت نہیں ہونا چاہیے، ہمارا نیریٹیو ہمارا بیانیہ اسلام ہے، ہم اسلام پہ قائم رہتے ہی مستقل مزاجی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ٹھہر نہیں سکیں گے۔ یہ کریڈٹ شیخ احمد یاسین کو جاتا ہے، کیونکہ فلسطینیوں کی جد و جہد ابتدا میں صرف قومی جد و جہد تھی، ریاستی جد و جہد تھی، سیکولر جد و جہد تھی، اور اس کی قیادت فلسطینیوں کی جمالزم سے، اشتراکیت سے، عربی قومیت سے متاثر تھی۔ یہ اصلاح شیخ احمد یاسین نے کی آ کے اس نے نیریٹیو چینج کیا کہ چھوڑ دو اس عرب قومیت کو، ہم اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اسلام کی طرف آؤ۔ اس نے 4 بڑے کام کیے ہیں، ایک نیریٹیو ٹھیک کیا، بیانیہ، اور دعوت کا کام شروع کیا کہ فلسطینیوں کے اندر عملی زندگی آ جائے۔ میرا گھر چونکہ UIT کے قریب تھا تو میں UIT ہاسٹل میں میرا آنا جانا تھا، اور بعض عرب میرے دوست بھی تھے، اور جو لوگ یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں فارنر ساتھ ہیں تو ان کو دیکھیں، پاکستانیوں سے معذرت کے ساتھ فلسطینی زیادہ بے عمل ہوتے تھے۔ آج بھی کہیں فارنرز ہیں نا عرب، تو پاکستانی اتنی جلدی ننگا نہیں ہوتا جتنی جلدی یہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ احمد یاسین نے ان کے اندر دعوت کا کام کیا، سمجھائی، عملی تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی، ویلفیئر کے کام کیے، اور تعلیم پر توجہ دی۔ یہ 4 بڑے کام کیے۔ ابھی بڑے کام کی ضرورت ہے بھائی، یہ صرف میں آپ کو تاریخ بیان نہیں کر رہا، ہر سبب کے ساتھ ساتھ میں اپنے معاشرے پر اس کو فٹ بھی کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بھی بیانیہ ٹھیک نہیں ہوگا، منہ پہ پڑے گی آ کے، کبھی آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اپنا بیانیہ بھی درست رکھیں، دعوت کے کام سے جڑیں دین کے، وگرنہ نجات نہیں ہے۔ اور پھر دعوت کے کام سے جڑتے ہوئے ویلفیئر کے کام بھی کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور جو ادارے للہ فلہ چل رہے ہیں اپنی ڈونیشن وہاں دے، خصوصاً دینی اداروں کو۔ ہسپتال تو کافر بھی چلا لیتا ہے، میں ہسپتال کی انکار نہیں کر رہا، اچھی بات ہے، ہاسپٹلز پر بھی دینی چاہیے، لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا مستحق سب سے پہلے فکری ادارے ہیں۔ فکری اداروں میں ایک خالص مسلمان ہی ڈونیٹ کرے گا، کوئی اور ڈونیشن نہیں دے گا۔ باقی جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، ہاسپٹل ہوں، یتیم خانے ہوں، ادارے ہوں، بچوں کی مفت تعلیم ہونی، ویلفیئر کے کام کریں، تعلیم کا کام کریں۔ کوئی بھی بڑا دن آتا ہے، آپ جھنڈیاں لگا کے لاکھوں کروڑوں روپے برباد کرتے ہیں، اور وہی سامان آگے بلال گنج میں پہنچ جاتا ہے اگلے دن۔ وہی پیسہ تعلیم میں کیوں نہیں لگتا؟ اگر وہی پیسہ تعلیم میں لگے تو ورکشاپ میں کام کرنے والا ایک بچہ نظر نہ آئے۔ یہ تو تھی شکست کے 8 اسباب جو میں نے 2 نشستوں میں آپ کے سامنے رکھے۔ باتیں آگے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔